بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیر۔ پولیٹیکل تھیریز کے سلسلے میں لاسٹ لیکچر جو ہم نے تھیوری آف سوشلزم پر شروع کیا تھا اس میں ہم نے اس کا جائزہ لیا تھا، اس کا ایولیوشن بیان کیا تھا، اس کی ڈیفینیشنز بیان کی تھی اور اس کا جو پولیٹیکل پس منظر بیک گراؤنڈ تھی وہ آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج اس سلسلے میں ہمارا ٹاپک ہے تھیوری آف سوشلزم، اٹس بیسک پرنسپلز۔ تھیوری آف سوشلزم جو ہے اس کو مختلف تھنکرز نے اور دانشوروں نے اس کو اپنے اپنے انداز میں پیش کیا اور ہر اسٹیٹ میں، ہر ملک میں اس کو اپنے معنی اور مفہوم پہنائے گئے اور اس کو اپنے کلچر اور اپنے سسٹم کے تحت اس کو منفرد طریقے سے، الگ الگ طریقے سے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ لیکن اس میں جو واضح اور کامن چیز تھی وہ یہ کہ دولت کی جو پیداوار ہے وہ اجتماعی ملکیت میں ہوگی اور اس دولت کی جو تقسیم ہے وہ منصفانہ بنیادوں پر ہوگی، یعنی ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی۔ کارل مارکس نے اپنے فرینڈ فریڈرک اینجلز کے ساتھ مل کر اس تھیوری کو سائنسی بنیادوں پر پیش کیا اور اس طرح سے اس کو سائنٹیفک سوشلزم کا نام بھی دیا گیا۔ اور یہ چونکہ کارل مارکس کا ایک طرح سے کارنامہ تھا اور اس سے یورپ میں جرمنی، برطانیہ، فرانس کے لوگ جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس کی جو سب سے بہترین جس کو مانا جاتا ہے تعریف وہ جارج برنارڈ شاہ نے پیش کی، جو ایک برٹش تھنکر ہے اور اس نے یہ بات کہی کہ تمام جو ذرائع پیداوار ہیں، مراد آمدن جو ہے، اس میں مساوات ہونی چاہیے اور معاشرے میں ہر فرد کو، خواہ وہ کسی بھی کیٹیگری سے اس کا تعلق ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اس سے وہ کام کرے گا اور کام کرے گا اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی ایبلٹی کے مطابق اس سے کام لیا جائے گا اور اس کو معاوضہ دیا جائے گا اس کی ضرورت کے مطابق۔ تو یہ ایک چارمنگ سلوگن تھا جس کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس طرح سے لوگ دیوانہ وار جو ہیں وہ کارل مارکس کے ان نظریات سے اور اس تھیوری آف سوشلزم سے متاثر ہوئے۔ اور یہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک ایسی تھیوری تھی جو بہت ساری تھیوریز کے مقابلے میں ان کو کمپیٹ کرتے ہوئے منظر عام پر آئی تھی اور یہی ایک تھیوری تھی جس کو باضابطہ طور پر دنیا کے کئی ممالک میں اور اسٹیٹس نے اس کو اپنایا اور بطور سسٹم جو ہے اس کو رائج کیا۔ تو اس کے ہم بیسک پرنسپلز جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اس میں جو ہم نے سب سے پہلے بات کی کہ تمام ذرائع پیداوار جو ہیں، آل مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ نیشنلائزڈ ہوں گے، قومی ملکیت میں ہوں گے، اجتماعی ملکیت میں ہوں گے اور اس ویلتھ پر، اس پروڈکشن پر، اس دولت پر کسی فرد، گروہ یا جماعت کا کنٹرول نہیں ہوگا بلکہ وہ براہ راست اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہوں گے اور ان میں تمام زمینیں، جائیدادیں، فیکٹریز، ملز
کارخانے، ریلویز، ایئر لائنز، جو کچھ بھی اس اسٹیٹ میں ہیں، جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں اور جن سے جو ذرائع پیداوار کا ایک سورس ہوتے ہیں، ذرائع پیداوار ہوتے ہیں، سورس آف انکم جو ہوتے ہیں، وہ سب اسٹیٹ کی ملکیت ہوں گے اور ان پر کسی قسم کی کوئی نجی یا پرائیویٹ ملکیت نہیں ہوگی۔ اسٹیٹ ان تمام سورسز کو حکومتی ملازمین کے ذریعے کنٹرول کرے گی۔ وہ تمام ملازمین اسٹیٹ کے سیلریڈ پرسن ہوں گے، تنخواہ دار ہوں گے، اور معاشرے میں رہنے والا ہر فرد جو ہے وہ اپنی ایبلٹی، صلاحیت کے مطابق، ٹیلنٹ کے مطابق کام کرے گا، اور اس کو معاوضہ جو ہے وہ اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک پرنسپل تھا کہ تمام ذرائع پیداوار جو ہیں وہ اجتماعی ملکیت میں ہوں گے، ہر فرد جو ہے وہ کام کرے گا اپنی صلاحیت کے مطابق، اور اس کو معاوضہ جو ہے وہ اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے گا۔ کارل مارکس جو ہے وہ معاشرے میں ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا قائل ہے، دولت کی منصفانہ تقسیم کا۔ اس کے خیال کے مطابق معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کو کام کرنا چاہیے اور کوئی کسی قسم کی نجی یا ذاتی ملکیت نہیں ہونی چاہیے۔ معاشرے میں انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ سرمایہ دار ہے، جو تمام ذرائع پیداوار پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ وہ عام لوگوں سے محنت لیتا ہے، ان سے محنت کرواتا ہے، لیکن اس کی ویجز جو ہیں، اس کا معاوضہ جو ہے، اس کی اجرت جو ہے وہ ان کی محنت کے مطابق نہیں دیتا۔ چنانچہ اس کا سلسلہ ہی اس نے ختم کیا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ تمام ذرائع پیداوار جو ہیں وہ قومی ملکیت میں ہوں گے، ہر شخص جو ہے وہ اہلیت کے مطابق کام کرے گا اور اس کو ضرورت کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا، اور اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، اس کو اس کی ضرورت کے مطابق ہی معاوضہ دیا جائے گا۔ تمام ذرائع پیداوار کی جو ملکیت ہے وہ اسٹیٹ ہوگی، ملکیت اسٹیٹ کے پاس ہوگی، اور ہر شخص جو ہے وہ جب اپنی معاشرے میں رہتے ہوئے کام کرے گا تو وہ کام چونکہ اپنی اہلیت کے مطابق کرے گا، اپنی ایبلٹی اور ٹیلنٹ، صلاحیت کے مطابق کرے گا، اور اس کو جو اس کی ویجز ہے، معاوضہ جو ہے وہ اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے گا۔ اس طرح معاشرے میں سینٹرلائزیشن آف ویلتھ نہیں ہوگی، دولت کا ارتکاز نہیں ہوگا، بلکہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی۔ ہر شخص کو اس کی جائز ضرورت کے مطابق جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا، اس کو معاوضہ دیا جائے گا۔ کارل مارکس تھیوری آف سوشلزم کے تحت مٹیریلزم کا بھی قائل نہیں ہے، مادہ پرستی کا وہ قائل نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ دولت کمانے سے، دولت اکٹھی کرنے سے معاملات اور مسائل حل نہیں ہوتے۔ وہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ضرورت کے مطابق اس کو کمانا چاہیے، اور جتنی اس کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اس کو دولت کے حصول کی اجازت نہیں ہوگی۔ دولت کے حصول کے لیے مقابلے کی دوڑ جو ہے وہ اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دولت کے حصول کے لیے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سوشلسٹ نظریات کے تحت ایسی دوڑ جو ہے، یعنی جو مقابلے کی دوڑ ہے، جو دولت کمانے کے لیے کی جا رہی ہے، وہ فضول خرچی اور مادہ پرستی کے لیے، وہ دکھاوے کے لیے، وہ بناوٹ کے لیے، اور اس کی سوشلزم میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ کارل مارکس سرمایہ دارانہ نظام کی اس چیز کو بھی، اس قباحت کو بھی ختم کرتا ہے، اس خصوصیت کو ختم کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی یہاں ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ مقابلے کے لیے، کمپٹیشن جو ہے اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایڈورٹائزمنٹ جو ہے یہ ایک طرح سے فضول خرچی ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔
کیونکہ جب یہ فضول خرچی کی جائے گی اور اس کے نتیجے میں ایڈورٹیزمنٹ ہوگی تو ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ منوپلی کو فروغ دیتی ہے، اور منوپلی جب قائم ہوتی ہے تو وہ ناانصافی کو پروموٹ کرتی ہے، اور سوشلزم میں ناانصافی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، وہ لبرٹی کی بات کرتا ہے، وہ رائٹس کی بات کرتا ہے، اور ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بات کرتا ہے، وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی بات کرتا ہے، وہ لوگوں کو سرمایہ دارانہ نظام کے استحصال سے، ایکسپلائٹیشن سے بچانے کی بات کرتا ہے۔ کارل مارکس کے خیال میں سوشلزم، تھیوری آف سوشلزم کے تحت فرد کی انفرادی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ یعنی انڈیویجول جو ہے وہ اسٹیٹ کے تابع ہے، وہ اسٹیٹ کا مطیع ہے، اس کا اوبیڈینٹ ہے، اس کے تحت ہی اس نے کام کرنا ہے، اور اسٹیٹ جو کام کرتی ہے ان کی نوعیت جو ہے وہ اجتماعی طرز کی ہے، اجتماعی نوعیت ہے اس کی، اور اس کا مقصد جو ہے وہ فرد کی فلاح و بہبود ہے، اس کی خوشحالی ہے۔ تو اس سلسلے میں سوشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے ہے۔ فرد معاشرے میں جو بھی کام کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرے گا بلکہ معاشرے کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے کرے گا، بھلائی کے لیے کرے گا، فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی کرے گا۔ اس کا کوئی ذاتی، اس کا کوئی پرائیویٹ پرسنل پلان نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جو بھی پلان ہوگا وہ ایک اجتماعی پلان ہوگا اور وہ اس کے تحت کام کرے گا۔ چنانچہ اس تھیوری کے تحت انفرادیت پسند جو انڈیویجولسٹ تھے وہ اس سوشلسٹ کے اس نقطہ نظر کے سخت خلاف تھے کہ جس طرح سے انہوں نے فرد کی جو ایک انڈیویجول اینٹی ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا اور اس کو اسٹیٹ کا ایک کلپرزا قرار دیا، تو انڈیویجولسٹ اس کے خلاف تھے۔ سوشلسٹ جو ہے وہ ایک مضبوط، اسٹیبل، ڈیموکریٹک، سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کے حامی ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرکزی مضبوط جمہوری حکومت ہونی چاہیے، ایسی حکومت جس کا آل مینز آف پروڈکشن پر مکمل کنٹرول ہو، جس کو وہ نیشنل کنٹرول کی بات کرتے ہیں، اس کو نیشنلائز کرے، اور پھر اس ویلتھ کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرے، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ ان کا ایک نظریہ ہے، یعنی اس کو ہم ان بریف اگر دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام ذرائع پیداوار، آل مینز آف پروڈکشنز اجتماعی ملکیت میں ہوں گے، تمام افراد جو ہیں وہ اپنی صلاحیت، اہلیت اور ایبلٹی کے مطابق کام کریں گے، اور ان کو معاوضہ جو ہے وہ ان کی ضرورت کے مطابق ملے گا۔ اب یہ ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اب اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو وہ ملک دشمن ہے، وہ مزدور دشمن ہے، اور ان عناصر کا خاتمہ ضروری ہے۔ وہ ان نظریات دشمن قوتوں کا خاتمہ بھی یقینی سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان نظریات کے خلاف کام کرے گا وہ ایکچولی وہ ملک دشمن بھی ہے، وہ مزدور دشمن بھی ہے، اور وہ نظریات دشمن بھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اس سوسائٹی میں قطعاً گنجائش نہیں ہے جو ان معاملات کے، ان نظریات کے خلاف چلیں گے۔ سوشلزم میں جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اس نظام میں تمام جائیداد، پراپرٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہے۔
ہر وہ چیز جس سے پیداوار حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ زمین ہے، جائیداد ہے، کارخانے ہیں، کوئی ادارہ ہے، حتیٰ کہ سروسز جو ہیں، خدمات، ایک کسان ہے، ایک مزدور ہے، ایک ٹیچر ہے، وکیل ہے، جو بھی شعبہ ہے زندگی کسی جگہ بھی پائے جاتے ہیں، وہ سب نیشنلائزڈ ہے، قومی ملکیت میں ہے، اجتماعی ملکیت میں ہے، اور ہر چیز کا استعمال جو ہے وہ کامن ہے، مشترکہ ہے۔ سوشلسٹ کا خیال یہ ہے کہ یہ خداوند کریم کا ایک عطیہ ہے، ہر فرد کے لیے لازم ہے کہ بس وہ کام کرے اپنی صلاحیت اور اہلیت کے مطابق، اور اس کو اس اسٹیٹ میں معاوضہ ملے گا اس کی ضرورت کے مطابق۔ اس کے علاوہ سوشلسٹ جو ہے وہ اسٹیٹ میں ون پارٹی سسٹم کے قائل ہیں، ان کے خیال میں ایک جماعتی نظام ہونا چاہیے، اور وہ جو پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی، وہ سوشلسٹ نظریات کی حامل ہونا چاہیے، صرف اسی کو ہی پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے، اور اس جماعت میں بس وہی لوگ ہوں گے جو سوشلسٹ نظریات پر قائم ہوں گے، چونکہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ سوشلسٹ نظریات پر ہی قائم ہے، اور اس میں لوگ بھی صرف وہی ہوں گے جو سوشلسٹ نظریات کے حامی ہیں، جو پرو سوشلسٹ ہیں۔ ہر شعبہ زندگی کو یہ پارٹی جو ہے وہ کنٹرول کرے گی، اور اس میں کسی ملک دشمن، لیبر دشمن اور نظریات دشمن فرد کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ سوشلسٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ نظریات پوری طرح معاشرے پر پرویل کریں گے، حاوی ہو جائیں گے، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا جب معاشرے میں ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیرینز قائم ہو جائے گی، یعنی مزدوروں کی آمریت، اور یہ اس نظام کا ایک نقطہ کمال ہوگا کہ جس میں معاشرے میں تمام مزدور ہوں گے، اور اب اس میں مزدور کی جب ڈیفینیشن کی جاتی ہے پرولیٹیرینز کے طور پر، تو اس میں ہر کوئی مزدور ہے، جو بھی معاشرے میں جس قسم کا بھی وہ کام کر رہا ہے، وہ لیبر کے طور پر کام کر رہا ہے، وہ مزدور کے طور پر کام کر رہا ہے، وہ پرولیٹیرین کے طور پر کام کر رہا ہے۔ جب مزدوروں کی حکومت یعنی ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیرینز یا گورنمنٹ آف پرولیٹیرینز قائم ہو جائے گی، تو یہ ایکچولی کیپٹلزم کی ضد ہے، اپوزٹ آف سسٹم آف کیپٹلزم ہے، تو یہ ایک طرح سے سرمایہ دارانہ نظام کی ضد ہوگا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں مزدور جو ہے وہ بے بس ہے، لاچار ہے، احساس محرومی کا شکار ہے اور مجبور ہے، لیکن سوشلزم جو ہے وہ محنت کی عظمت کا قائل ہے، وہ مزدور کو معمولی نہیں سمجھتا، وہ مزدور کو صرف مزدور نہیں سمجھتا۔ سوشلزم کی ہر پالیسی جو ہے وہ مزدوروں کی پالیسی ہے، وہ مزدوروں کے مفادات کی پالیسی ہے، اور سوشلزم کا جو اولین جو فرسٹ اور پرائر پرپز ہے وہ ہے ٹو ڈیفینڈ دا رائٹس آف پرولیٹیرینز، مزدوروں کے حقوق کا تحفظ، مزدوروں کے مفادات کو ترجیح، لہٰذا یہ ان کی اپنی حکومت ہوگی جس میں وہ خود ہوں گی، وہ خود ہی حکومت کرنے والے ہوں گے،
خود ہی تمام ذرائع پیداوار کے مالک ہوں گے، وہ خود ہی ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کر رہے ہوں گے، اور اس میں جو بندہ جس جگہ پر بھی کام کرتا ہے یا کر رہا ہوگا وہ بطور مزدور یا پرولیٹیرینز کام کرے گا۔ سوشلسٹ کا خیال یہ ہے کہ اس طریقہ کار کے تحت معاشرے میں ہر فرد یعنی ہر مزدور یعنی ہر پرولیٹیرین کے لیے ترقی کے ایکول چانسز ہوں گے، بلا امتیاز ہر کسی کو موقع ملے گا۔ تعلیم، صحت، رہائش، انصاف سب کے لیے برابری کی بنیاد پر ہوگی۔ کوئی بڑا نہیں ہوگا، کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، کوئی امیر نہیں ہوگا، کوئی غریب نہیں ہوگا، سب پرولیٹیرینز ہوں گے، اور سب معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوں گے، اور فرد کی عزت نفس جو ہے، اس کی سیلف ریسپیکٹ، اس کو مد نظر رکھا جائے گا، اس کی جو خودداری ہے اس کو فروغ دیا جائے گا، اور ہر کام جو ہے وہ اجتماعی فلاح و بہبود کے جذبے کے تحت ہوگا، فرد کے ہاتھوں میں ہوگا اور فرد کے ہاتھوں سے ہی انجام دیا جائے گا۔ اس طرح جب گورنمنٹ آف پرولیٹیرینز ہوگی اور تمام پرولیٹیرینز سوسائٹی میں بھی کام کر رہے ہوں گے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ فرد کے ہاتھوں استحصال نہیں ہوگا، کسی پر کوئی برتری نہیں ہوگی، قانون کے لیے قانون سب کے لیے ایک ہوگا، اور قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کے حقوق غصب نہیں ہوں گے، کسی کی آزادی کو سلب نہیں کیا جائے گا، معاشرے میں ترقی کے، خوشحالی کے، بہتری کے، بھلائی کے مساوی مواقع ہوں گے، اور یہ جو سوشلزم ہے یہ جو بطور سسٹم کے کام کرے گا تو اس میں ایک بات ہوگی کہ یہ محنت کی عظمت کا قائل ہوگا، ہر محنت کش کو، ہر مزدور کو، جس کو عام طور پر کامریڈ کا نام دیا جاتا ہے، ہر کامریڈ کو مناسب معاوضہ دیا جائے گا، اور وہ مناسب معاوضہ اس کی ضرورت کے مطابق ہوگا۔ کارل مارکس ایکچولی جب گورنمنٹ آف پرولیٹیرینز یا ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیرینز کی بات کرتا ہے تو وہ دراصل ایک غیر طبقاتی معاشرے کی بات کرتا ہے، کلاس لیس سوسائٹی کی بات کرتا ہے، جہاں ایسی سوسائٹی کی بات کرتا ہے جس میں صرف ایک کلاس ہوگی، جس میں صرف ایک طبقہ ہوگا، اور وہ محنت کش ہوں گے، وہ مزدور ہوں گے، وہ پرولیٹیرینز ہوں گے، اور وہ کامریڈز ہوں گے۔ جب سرمایہ اس سسٹم کا، اس سوشلسٹ سسٹم کے پرویل کرنے سے جب سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہوگا تو پھر معاشرے میں ایک ہی طبقہ ہوگا اور ایک ہی کلاس ہوگی، اور وہ کلاس ہوگی پرولیٹیرینز کی، اور وہ پرولیٹیرینز، اور وہ دن ہوگا جب سوسائٹی میں ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیرینز ہوگی، جب امیر اور غریب کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جب تمام امتیازات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو جب تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہوں گے، جہاں ہر کوئی کام کرے گا، اور ہر کوئی کام کرے گا اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق، اور اس کو معاوضہ جو ہے وہ ملے گا اس کی ضرورت کے تحت، اور اس کو اس کے معاوضے، اس کو باعزت معاوضہ دیا جائے گا، اس کا استحصال نہیں کیا جائے گا۔ اشتراکی نظام کا جو یہ سوشلسٹ سسٹم ہے، اس کا جو نقطۂ کمال ہے، نقطۂ عروج ہے، وہ ہے کلاس لیس سوسائٹی۔ چنانچہ یہ جب معاشرے میں ایک کلاس ہوگی تو تب یہ جو کلاس کنفرنٹیشن ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اس میں
ایک غیر طبقاتی معاشرہ قائم ہوگا، ایک کلاس لیس سوسائٹی قائم ہوگی، اور اس طرح سے معاشرے میں طبقاتی کشمکش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ مزدور کہلائیں گے، حتیٰ کہ سربراہ مملکت جو ہے وہ بھی مزدور ہوگا، اور اس کے لیے یعنی عام مزدور اور سربراہ مملکت اس کو لیا جائے تو اس کے لیے یعنی ایک ہی نام ہے، اور وہ ہے کامریڈ، یعنی اس کو کامریڈ کا نام دیا جائے گا۔ سوشلزم یہ نقطۂ کمال نہیں ہے، ایکچولی یہ کلاس لیس سوسائٹی کی بات تو ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ آف پرالیٹیرینز بھی قائم ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں کلاس لیس سوسائٹی بھی قائم ہو گئی، اور یہ ہمیں کوئی صرف تھیوریٹیکلی چیز نظر نہیں آتی، بلکہ یہ پریکٹیکلی ہمیں نظر آتا ہے، جو سوویت یونین میں نظر آتا ہے، چائنا میں نظر آتا ہے، ویتنام میں نظر آتا ہے، کیوبا میں نظر آتا ہے، اور مشرقی یورپ کے کئی ممالک میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی جو ڈکٹیٹرشپ آف پرالیٹیرینز کے نتیجے میں قائم ہوئی اور طبقاتی کشمکش کا خاتمہ ہو گیا، یہ منزل نہیں ہے، یہ ایک نقطۂ آغاز ہے، اس نقطۂ عروج کا ایک نقطۂ آغاز ہے جو کمیونزم کے راستے میں ایک مائل سٹون ہے۔ یہ کمیونزم کا نقطۂ آغاز ہے، ایکچولی جو اس کی اصل معراج ہے، اس کو عروج جو ہے وہ تو جو آخری سٹیج ہے، جو جس کو سکسیس آف کمیونزم کہیں گے یا کہتے ہیں، اور وہ ہے اسٹیٹ لیس سوسائٹی۔ یہ اشتراکیت اس کا نقطۂ آغاز ہے، اور جو استعمالیت یعنی سوشلزم اس کا نقطۂ آغاز ہے، اور کمیونزم اس کا نقطۂ عروج ہے۔ کارل مارکس جو ہے وہ معاشرے میں بہت سی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور اس کی آخری جو فائنل ڈیسٹنی ہے، آخری منزل جو ہے وہ کمیونزم ہے، اور سوشلزم کی حد تک تو ڈکٹیٹرشپ آف پرالیٹیرینز قائم ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ایک کلاس لیس سوسائٹی جو ہے وہ بھی منظر عام پر آ گئی، جس کا عملی مظاہرہ دنیا نے دنیا کے مختلف ممالک جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ان دا مڈ آف 20th سینچری دیکھا، اور لیٹ جو 20th سینچری تھی اس میں اس کو عروج حاصل ہوا، لیکن یہ نقطۂ عروج نہیں تھا۔ کلاس لیس سوسائٹی کے بعد جو اس کی ڈیسٹنی ہے، جو اس کی لاسٹ آخری منزل ہے، وہ ہے کلاس لیس سوسائٹی کے بعد کلاس لیس اسٹیٹ، کلاس لیس اسٹیٹ۔ اور وہ کیا ہے؟ یعنی جب ساری دنیا میں مزدوروں کی حکومت اور آمریت قائم ہو جائے گی، سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ، اور اس کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ اس کو نقطۂ عروج جو ہے وہ کمیونزم کی شکل میں، اسٹیٹ لیس سوسائٹی کی شکل میں دیتے ہیں، کہ کلاس لیس سوسائٹی اور اس کے بعد پھر اسٹیٹ لیس سوسائٹی، اور یہی اس کا نقطۂ عروج اور کمال ہے، یہی نقطۂ عروج ہے اور یہی نقطۂ کمال ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔